اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین غانی ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صلوات جن مرحومین کے نام لیے گئے ان تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک مرتبہ پھر بلندتر صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد ایک اور بہتر صلوات اللہم صل علی محمد تھوڑا سا آگے آنے کا کیا زحمت فرمائیے گا زحمت فرمائیے جاب صاحب اندر تشریف لے آئیے ایک صلی علی محمد وعلی محمد سورہ مبارکہ سجدہ آیت نمبر 24 اللہ اپنے اس کلام میں نظام ہدایت میں ایک عنوان جسے امامت کہا جاتا ہے اس کے انتخاب کا طریقہ بتا رہا ہے پیش نماز مدرسے کے پرنسپل اسکول کالج کے مدیر صوبے کا وزیر اعلیٰ اور گورنر یہ دنیا میں رائج ہے کہ اس کے لیے کچھ شرط و شرائط ہونے چاہیے اور شرط و شرائط ہیں ایک شہر اگر کسی کے حوالے کیا جا رہا ہو تو اس کی شرائط ہیں اگر پوری کائنات کسی کے حوالے کی جا رہی ہو صلوات پڑھ لے ذرا محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اور میرے محترم سننے والوں پر اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ کی مخلوق میں اقسام کتنے ہیں ان کا شمار کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ کتنی قسموں کی مخلوق اس نے بنائی ہے
مگر ساری مخلوقات کو جس مخلوق کی خدمت میں رکھا ہے وہ ہے انسان۔ انسان سب سے اعلیٰ و اشرف، عرفہ و بلند مخلوق ہے۔ وہ کہتا یہ ہے کہ خلقت الخلق لاجلک، اے انسان، حدیث قدسی کا میں جملہ آپ کو سنا رہا ہوں، خلقت الخلق لاجلک، اے انسان، میں نے ساری مخلوق تیرے لیے بنائی ہے، وخلقتک لاجلی، مگر تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ کتنی قیمت ہے اس کی، یعنی کتنا بلند ہو گیا، یہ کتنی عزت بڑھ گئی اس کی۔ مقام تو دیکھیں انسان کا کہ کتنا بلند ہے، کہ اللہ کہہ رہا ہے تو میرے لیے ہے۔ جی چھوٹا بچہ اگر کوئی ایسی چیز کھا رہا ہو جو چھوٹے بچے کے کھانے کی نہیں ہے تو آپ اسے کہتے ہیں بیٹا یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پر کوئی بیمار اگر ایسی چیز کھا رہا ہو جو اس کو نقصان پہنچائے گی تو کہا جائے گا یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ہر جگہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ہر جگہ ہر ایک بیٹھ نہیں سکتا۔ یہ انسان کی کتنی بڑی عزت ہے کہ انسان کو اللہ یہ کہے کہ تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے، سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے۔ خلقت الخلق لاجلک، میں نے ساری مخلوق تیرے لیے بنائی ہے۔ ساری مخلوق میں میرے تو بس کی بات نہیں ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم مخلوقات کو گنیں کہ کیا کیا ہے جو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ یہ ہم نے اپنی تسلی کے لیے مخلوقات کو ان چند عنوانوں میں تقسیم کر دیا کہ جماعتات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں۔ ہم نے یہ تقسیم کر لیا کہ پتھر ہیں، پودے ہیں، حیوان ہیں، پتھروں میں پھر حیوانات میں، پھر ہم نے کہا جی سب سے اعلیٰ مخلوق جو ہے وہ انسان ہے۔ مگر اتنا طے ہے کہ جہاں ہماری عاجزی کا اظہار ہو رہا ہے وہ سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے خلق کیا، اور انسان کو جس چاؤ سے، اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں، جس چاؤ سے اس نے بنایا ہے، جس شغف سے، شوق سے، جس رغبت سے بنایا ہے، اور بنانے کے بعد اپنے آپ کو مبارکباد دی ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کو مبارک ہو کہ بہترین مخلوق کا بنانے والا ہو گیا۔ خود اپنے آپ کو مبارکباد دے رہا ہے۔ اگر پانی سے بھری بالٹی ایک ہاتھ سے نہ اٹھ رہی ہو تو ہم آواز دے کر کہتے ہیں دونوں ہاتھوں سے اٹھاؤ، یعنی پوری طاقت سے اٹھاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے اس انسان کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ دونوں ہاتھوں سے بنانے میں جو حجت ظاہری قرآن کا جو ظاہر ہے وہ حجیت رکھتا ہے، ظواہر قرآن کے مطابق یعنی مکمل طاقت سے بنایا ہے۔ میں نے اپنی ساری طاقت لگائی ہے انسان کو بنانے میں۔ A4 سائز کے اوپر سورہ الحمد لکھنا بہرحال لکھنا ہے، لیکن چاول کے دانے پہ لکھنا ہنر ہے۔ سورہ الحمد کو کوئی A4 سائز کے صفحے پر لکھے یہ بھی لکھنا ہے، مگر کوئی چاول کے دانے پہ لکھ کے دکھائے۔ اللہ نے جو چیزیں ہاتھی میں رکھی ہیں وہ چیونٹی میں بھی رکھی ہیں۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ وہ جو ساری کائنات میں اس نے رکھا تھا، جو سب کچھ اس نے ساری کائنات میں بکھیرا ہے، وہ ساری چیزیں، وہ سارے نظام جو اللہ نے پوری کائنات میں رکھے ہیں وہ 6 فٹ کے بدن میں بھی رکھے ہیں۔ لہذا سورہ فصلت میں ارشاد فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم اپنی نشانیاں انہیں بہت جلد اپنی نشانیاں پوری کائنات میں دکھائیں گے، آفاق پوری کائنات میں دکھائیں گے، وفی انفسہم اور اس انسان کے اندر دکھائیں گے۔ یعنی جو اللہ کی نشانیاں کائنات میں اس نے بکھیری ہوئی ہیں وہ اس 6 فٹ کے بدن میں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ وہاں زمین کو سنبھالنے کے لیے پہاڑ رکھا تو یہاں بدن کو سنبھالنے کے لیے ہڈیاں رکھیں۔ وہاں نظام باد وضعی قرار دی یعنی ہواؤں کا نظام رکھا تو انسان کے بدن میں تنفس کے نظام کو قرار دیا۔ وہاں دریاؤں سمندروں کو رکھا تو یہاں شریانوں میں جاری خون کو اور پانی کو قرار دیا۔ وہاں چاند اور سورج رکھا تو یہاں 2 آنکھیں بھی عطا کی ہیں۔
وہاں اگر فصلوں کا نظام رکھا تو یہاں بال اگنے کا نظام بھی قرار دیا ہے. وہ ساری چیزیں جو ساری کائنات میں تھیں وہ سب اس انسان کے اندر بھی اس نے رکھی. اور اسے بنانے کے بعد پھر اسے اچھا جیسے جس طرح اہتمام کے ساتھ بنایا جاتا ہے، پالا جاتا ہے، سنبھالا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، حاصل کیا جاتا ہے، اس کی حفاظت کا انتظام بھی پھر اسی اہتمام کے ساتھ ہوگا. جی بڑی محنت سے گھر بنایا ہے، بڑی محنت سے فلاں باغ سجایا ہے، تو اب اس کو سنبھالنے کا انتظام بھی، اسے سنبھالنے کا انتظام بھی اتنے ہی انتظام سے ہوگا. کسی چیز کا حاصل کر لینا مشکل ہو سکتا ہے، مگر اس سے زیادہ مشکل اس کو سنبھالنا ہوتا ہے. اے انسان، میں نے تجھے بنایا اتنے اہتمام کے ساتھ ہے، تجھے بچاؤں گا کیسے؟ بس عزیزوں، میں ایک اپنا حاصل جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. اللہ نے جسے اس اہتمام کے ساتھ بنایا، اس کے سنبھالنے کے نظام کو نظام امامت کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. لہذا اب وہ جو نظام اس نے امامت کے عنوان سے قرار دیا، اسے اعلیٰ ترین آخری درجہ ہادیوں اور ہدایت پہنچانے والوں کی میں سب سے زیادہ کوالٹی اور معیار جب بن جائے، اور زیادہ معیاری جب ہادی سامنے آئے، تو اسے امام کہا جاتا ہے. امام یعنی معیارات میں توجہ چاہوں گا، معیارات میں اور صلاحیتوں میں جب ہادی بھرپور اپنا مظاہرہ کرے تو وہ ہادی امام کہلاتا ہے. لہذا نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، مگر ابراہیم امام جب بنیں گے جب اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں گے. یہ حضرت ابراہیم کے لیے جو قرآن پکار کے کہہ رہا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم کو اللہ نے، ان کے رب نے آزمایا امتحانات کے ذریعے سے، کچھ کلمات کے ذریعے سے. فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ کامیاب ہوئے، کامیابی 100% ہوئے، 100 میں سے 100 نمبر لیے ہیں، 33 نمبر والے نہیں ہیں، 100 میں سے 100 نمبر لیے. حضرت فَأَتَمَّهُنَّ کا لفظ بول رہا ہے، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ 100 میں سے 100 نمبر لیے حضرت ابراہیم نے. اور جب 100 میں سے 100 نمبر لے لیے تو پھر اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب تمہیں ہم لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، مسلمانوں کا امام نہیں بنا رہے ہیں. پیغام ہے بھائی، یہ آیات ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہے کہ کل ٹھیک کر لوں گا. یہ ایسے ٹھیک ہیں کہ جو ان پہ شک کرے اس پہ شک ہونا چاہیے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اندر باہر جتنے احباب بیٹھے اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. لوگوں کے لیے امام. انی جاعلک للناس اماما، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر آدم تمہیں خلیفہ بنا رہا ہوں. تو زمین پہ صرف مسلمان رہتے ہیں کیا؟ جی زمین پہ تو سب رہتے ہیں. مولا علی فرما رہے لو سنیت لی. اب دیکھیں نظام ہدایت، ہدایت کا نظام سب کے لیے بنایا جا رہا ہے. جو قبول کرے گا وہ مسلمان کہلاتا ہے، جو اس نظام کو قبول کرے گا وہ مسلمان کہلائے گا، ورنہ وہ نظام مسلمان کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. دسترخوان سب کے لیے بچھا ہوا ہے، استفادہ وہی کرے گا، جو استفادہ کرے گا وہ مسلمان کہلائے گا. للناس ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ ہے. میرا مضمون اس وقت یہ نہیں ہے، لیکن دل کر رہا ہے یہ جملہ کہہ دوں. ہر کتاب کا ایک مضمون ہوتا ہے. قرآن بھی کتاب ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب. قرآن جب کتاب ہے تو اس کا مضمون کیا ہے؟ کس موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے؟ قرآن انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے. قرآن کا اصلی موضوع انسان ہے. اب انسانوں میں جو اور بہتر انسان، اور اچھا انسان، اور اچھا انسان، جسے پھر علامہ اقبال کہتے ہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ تو اور مشکلات بڑھانے والی بات ہے. یہ انسان ضرور تھا، اب اور اچھا انسان ہو گیا تبھی مسلمان کہلاتا ہے. یہ
لہذا یہاں ایک اور صلوات، اللہ نے جو اپنا نظام قرار دیا ہے، جو اپنا اس نے کہہ لی سسٹم بنایا ہے، وہ سب کے لیے بنایا ہے. اور جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے جانب سے مقرر لوگ ہوتے ہیں، ان کا مزاج بھی وہی ہوتا ہے جو الہی مزاج ہے. وہ بھی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ تفریق کریں انسانوں کے اندر. لہذا مولا علی جب بولیں گے تو فرمائیں گے لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، لفتحت اہل تورات بتوراتہم، تو میں تورات والوں کے فیصلے تورات کے مطابق کروں گا، واہل انجیل بانجیلہم، اور انجیل والوں کے فیصلے انجیل کے مطابق کروں گا، زبور والوں کے فیصلے زبور کے مطابق کروں گا، قرآن والوں کے فیصلے قرآن کے مطابق کروں گا. اور تورات، زبور، انجیل اور قرآن پکار کے کہیں گے جو فیصلہ علی کا ہے وہی ہمارا ہے. مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یہودیوں کے فیصلے نہیں کروں گا، میں عیسائیوں کے فیصلے نہیں کروں گا. تورات، زبور، انجیل تو منسوخ ہو گئے، قرآن آ گیا ہے، اب میں قرآن کی بات کروں گا اور کتابوں کو میں ان سے بات نہیں کروں گا. لیکن نہیں، علی سب کو جینے کا موقع دے رہے ہیں، دوسرے مذاہب اور مکاتب اور ادیان کا بھی خیال کر رہے ہیں. علی دوسروں کو بھی رستہ دے رہے ہیں. اور پھر قابلیت بھی علی کی یہاں بیان ہو رہی ہے تو وسعت قلبی بھی علی کی بیان ہو رہی ہے. علی قابل ہے، تمام آسمانی کتابوں کے عالم ہیں، یہ بھی بیان ہو رہا ہے تو یہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ علی مولا کا دروازہ سب کے لیے کھلا رہتا تھا. اب وہ جو انسانوں کے لیے امام بنانے کا اعلان کر رہا ہے، اس اللہ نے امام کے شرائط کو بیان کیا ہے. امام ہر ایک کو نہیں بناتا، وہ ہر ایک کو امام نہیں بناتا. جی آپ جز وقتی پیش نماز بغیر شرائط کے نہیں بناتے. جو کل وقتی امام ہو وہ بغیر شرائط کے کیسے بنے گا؟ تو وہ شرائط کیا ہیں؟ ان شرائط میں جو امام بنانے کے لیے اللہ نے قرار دیے ہیں، ان میں اس آیہ کریمہ میں دو شرائط بیان ہوئے ہیں، دو شرطیں بیان ہوئی ہیں. اور ایک شرط انسان کی ذاتی، اس کی صلاحیتوں کا اظہار ہے، ذاتی اس کی قابلیت کا اظہار ہے. اور ایک اس کے معتقدات ہیں، اس کے عقائد سے وابستہ ہیں. یعنی اللہ نے ترتیب میں ذاتی قابلیت کو امامت کے لیے پہلے قرار دیا ہے، اور اس کے عقائد اور اس کے معتقدات، اس کی وابستگی، اس کا تعلق اللہ نے دوسرے مرحلے پہ قرار دیا ہے. اب سنیے آیت کا ترجمہ. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. ایک کلاس کے لوگوں میں سے، ایک معیار کے لوگوں میں سے کچھ کا ہم نے انتخاب کیا ہے. یعنی جن میں سے اللہ نے امام بنایا ہے، وہ کون ہے جن میں سے اللہ نے امام بنایا ہے؟ وہ کتنے بڑے لوگ ہوں گے کہ جن میں سے اللہ نے امام بنایا ہے. وہ خود عام لوگ نہیں ہیں، پھر ان میں سے اللہ نے امام بنایا ہے. جن میں سے اللہ نے امام بنایا ہے، میں اگر بہت دیر بات کروں تو وقت طویل ہو جائے گا اور اصلی مضمون سے دور ہو جاؤں گا. مختصر اگر میں خلاصہ کروں کہ کن میں سے اللہ نے امام بنایا ہے، اللہ نے جن میں سے امام بنایا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس ہے. استاد قمر جلالوی کہتے ہیں مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے. جن میں سے اللہ، جن معیار کے لوگوں میں سے اللہ امام بناتا ہے،
ان معیاری لوگوں میں ایک نام حضرت ابو الفضل عباس کا ہے۔ اب ان میں سے جنہیں امام بنا رہا ہے ان کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے؟ لما صبروا، سب سے پہلی صفت وہ صابر ہے۔ صبر ذاتی صلاحیت کو کہا جاتا ہے۔ میں بچوں اور جوانوں سے زیادہ بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے دعا چاہیے۔ صبر نہ رونے کو نہیں کہتے، روتا نہیں ہے صابر ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے جلاد ہو، جو روتا نہیں ہے ہو سکتا ہے جلاد ہو، اس لیے کہ رونے کا تعلق اور نہ رونے کا تعلق صبر کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ تو زیادہ بڑا انسان ہے جس کو آنسو جلدی آتے ہیں۔ جو جتنا بڑا انسان ہوگا اس کا اتنا ہی دل نرم ہوگا، اور جس کا جتنا زیادہ دل نرم ہوگا اتنا ہی اس کی آنکھوں میں آنسو جلدی آئیں گے۔ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو آپ کے رونے پہ تبصرے کرتے ہیں، روتے ہوئے عزاداروں کو چٹکیاں بھرتے ہیں۔ طرح طرح کے کلپس آ رہے ہیں ان لوگوں کے، آتے ہیں ایام اعزاء میں پچھلے سالوں سے کہ صاحب ایسے روتے ہیں، یہ ویسے روتے ہیں، اور رونے کے لیے نہیں، اور یہ رونے والے لوگ اور پیٹنے والے لوگ۔ بولنے دیجئے انہیں، بولنے دیجئے۔ جو آج رونے والوں پر منفی تبصرہ کرتے ہیں نا، میں ممبر پر بیٹھ کر یقین سے کہہ سکتا ہوں احادیث کی روشنی میں کہ کل قیامت میں وہی روئیں گے۔ رونا تو دل نرم ہونے کی علامت ہے۔ اور الحمدللہ میرا اپنا مشاہدہ ہے، آپ کا عزاداروں کا ایک ادنا سا خدمت گزار ہوں، کہ پوری دنیا میں غیر مسلم جب مسلمانوں پہ تبصرہ کرتا ہے نا تو حسین پہ رونے والوں کے بارے میں اس کی رائے ہی کچھ اور ہے۔ غیر مسلم جب مسلمانوں کے بارے میں ان کے احوال کے بارے میں بات کرتا ہے تو امام حسین کے عزاداروں کے بارے میں اس کی رائے مثبت ہے۔ یہ جا کے کہیں پھٹتے نہیں ہیں، یہ جا کے کہیں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، یہ جا کے کسی کو قتل نہیں کرتے، ان کا پہلے ہی دل اتنا نرم ہے۔ جو قوم رونے کی مشق کرتی ہے وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے۔ الحمدللہ اس پہ فخر ہونا چاہیے، ہمیں ایک کام پہ لگایا ہے۔ صبر لما صبروا، صبر ایک قابلیت، ذاتی قابلیت کو کہتے ہیں۔ ہمت، حوصلہ، بردباری، تحمل مزاجی، میدان میں ڈٹنا، حالات کا مقابلہ کرنا، مسائل سے نکلنے کی کوشش کرنا، حالات اور پریشانیوں میں اور مشکلات اور آلام میں رستے بنانا، یہ صبر کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ جی، ہمت والے لوگ صابر، برداشت والے لوگ صابر، اپنے ہدف سے جڑے رہنے والے لوگ صابر، اپنے مقصد پر بھروسہ کرنے والے لوگ صابر۔ جی، صبر کرنے والا یعنی کل کے انتظار میں رہنے والا، صبر کا یہی مطلب ہے۔ صبر کرنے والا جو کل کا انتظار کرتا ہو، اور جو صبر نہیں کرتا وہ آج ہی نتیجہ چاہتا ہے، اور جو آج ہی نتیجہ چاہتا ہے وہ زیادہ تر خطا کا شکار ہے۔ وہ زیادہ تر خطا کا شکار ہے جو آج چاہتا ہے کہ مجھے نتیجہ مل جائے، لیکن جو کہتا ہے کہ نتیجہ مجھے کل ملنا چاہیے وہ صابر ہے۔ اور کل کی تلاش میں رہنے والا انسان آج اچھا گزارتا ہے۔ دنیا کے ممالک چل ہی کل کی بنیاد پہ رہے ہیں۔ میں نے اور آپ نے نماز ابھی کل کی بنیاد پہ پڑھی ہے۔ اس وقت ہم مجلس میں بیٹھے بھی اس لیے ہے کہ ہمارا کل اچھا ہو جائے۔ ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں پڑھ لو تمہارا کل اچھا ہو جائے۔ ہر شخص کل کی تلاش میں ہے، اور صابر صبر کر کے بتاتا ہے کہ کل میرا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلا عنوان صبر ہے۔ امام اسے اللہ بناتا ہے جو صابر ہو، صابر ہے۔ صلح امام حسن
یہ صبر امام حسن پر ایک دلیل ہے۔ خبردار، صلح امام حسن میں امام حسن کے علاوہ کسی کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، اس لیے کہ سرکار دو جہاں نے بھی جو بتایا کہ میرے بعد کیا کیا ہوگا، اس میں ایک حدیث ہے، کتب اہل سنت کے اندر وہ حدیث ہے، بخاری شریف میں وہ حدیث ہے، ہماری کتب اہل تشیع میں بھی وہ حدیث موجود ہے۔ حضرت فرماتے ہیں لعل اللہ ان یصلح بہی، میرے اس بچے کے ذریعے اللہ امت میں اصلاح کرے گا۔ خالی پرچہ لکھ کے بھیج دیا تھا مہر لگا کے، جو آپ لکھ دیں گے میں مان لوں گا، تو اصلی کارنامہ تو ان کا ہے جنہوں نے خالی پرچہ لکھ کے بھیجا تھا، جو آپ لکھ دیں گے میں مان لوں گا۔ میرے مولا کو اگر پہلے سے پتا ہو، یا آپ کو اپنی معاملات میں ہمیں پہلے سے پتا ہو کہ لکھ دیتے ہیں مگر ہونا کچھ بھی نہیں ہے، کر لیتے ہیں مگر ہونا کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک پرچہ کیا 10 پرچے لکھ دیجئے، جب آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں سرکار دو جہاں اگر چاہتے تو فرما دیتے ہیں لعل اللہ ان یصلح بہما، اللہ میری امت میں ان دونوں کے ذریعے سے اصلاح کرے گا، یہ نہیں کہا ہے نبی نے، ان یصلح بہی، میرے حسن کے ذریعے سے میری امت کی اصلاح ہوگی۔ اور ہوا جب وہ گیا شرائط نامہ جس کے اندر لکھا تھا کہ سنت پر عمل ہوگا، جس میں لکھا تھا کہ عراق، شام، یمن، یہاں کے لوگوں کو امن فراہم کیا جائے گا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ علی کے چاہنے والوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی بند کی جائے گی، جس میں لکھا ہوا تھا کہ مدینے میں موجود مسلمانوں کے حقوق کو منقطع نہیں کیا جائے گا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے بعد امور مسلمین امام حسن کے حوالے ہوں گے، اور امام حسن نہ ہو تو حسین کے حوالے ہوں گے۔ یہ سارے شرائط لکھے ہوئے تھے، اور پہلے ہی مرحلے پہ اسے پھاڑ دیا گیا۔ جب وہیں پھاڑا تو ایک وزیر صاحب تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ کہا مجھے ماننا کب تھا؟ کہا ماننا نہیں تھا تو یہ لکھوایا کیوں تھا؟ کہا لکھوایا اس لیے تھا کہ ذرا فوجیں واپس چلی جائیں۔ اسی مرحلے میں 10 دن تک مذاکرات ہوتے رہے، 1 ہفتے تک مذاکرات ہوتے رہے، دستے واپس جا رہے ہیں اپنے بڑے بھائی، صلح ہو رہی ہے، معاملات ختم ہو گئے، اب جنگ ہونی نہیں ہے۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ اسی طرح یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے، اور مجھے ماننا کب تھا؟ کہ اگر یہی کام کرنا تھا تو 2 4 5 10 دن کے بعد کر لیتے یہ کام، جو تمہیں پھاڑنا ہی تھا وہ کاغذ، کیونکہ اس طرح سے تو تمہاری بات یہ پھیل جائے گی کہ تم نے کہا، پہلے ہی کہہ دیا کہ میں نہیں مانوں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ بھائی علامہ اقبال کا جو عقیدہ ہے نا صلح امام حسن پر، وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اب میں سنا رہا ہوں آپ کو، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یکے شمع شبستان حرم، سیدہ کے بچوں میں سے ایک بچہ وہ ہے جو حرم الہی کی شمع ہے، جس کی وجہ سے اللہ کا گھر روشن ہے۔ یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمیعت خیر الامم، جس نے خیر الامت، امت کو، بہترین امت کو مرنے سے بچایا۔ لہذا ظہور احمد فیضی اہل سنت عالم دین لکھتے ہیں کہ یہ صلح نہیں تھی، بیعت تو تھی ہی نہیں۔ غلط بات، بالکل غلط بات، بیعت نہیں تھی۔ بیعت ہوتی، توجہ، دلیل دے دوں کہ بیعت نہیں تھی۔ بڑے جھوم جھوم کے کہتے ہیں کہ بیعت کر لی تھی امام حسن نے، ان کو جواب دے رہا ہوں، امام حسن نے بیعت نہیں کی تھی۔ اگر امام حسن نے بیعت کر لی ہوتی، دیکھیں یہ ممبر عقائد کے دفاع کا ممبر بھی ہے، اس ممبر سے یہ عقائد بیان ہوں گے اور بیان ہوتے رہیں گے، آپ کو بھی سننا پڑے گا۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ جی وہ فرماتے ہیں کہ ظہور احمد فیضی کہتے ہیں کہ یہ صلح نہیں، یہ صلح نہیں تھی، ہدنہ تھا، جنگ کو مؤخر کرنا تھا۔
اب نہیں بعد میں دیکھتے ہیں، بس اب نہیں بعد میں دیکھیں گے۔ اس پر بھی امام نے 6 شرطیں لگائیں جن میں سے ایک بھی نہیں مانی گئی۔ صلح بھی نہیں تھی، اگرچہ معروف ہو گئی ہے اصطلاحی طور پر، تو ہم بھی بولتے ہیں، کتابوں میں بھی اسی عنوان سے لکھا جاتا ہے، لیکن یہ جنگ کو مؤخر کرنا تھا۔ امام نے بیعت نہیں کی تھی، دلیل دے رہا ہوں۔ اگر امام نے بیعت کی ہوتی تو جب امام حسین نے فرمایا نا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اگر امام نے بیعت کی ہوتی تو امام حسین کے اس فرمانے پر کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کوئی تو کھڑے ہو کر کہتا کہ آپ کے بھائی نے کر لی تھی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ پڑھ لیجئے مل کے پڑھ لیجئے، بڑی عنایت ہوگی۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ توجہ چاہوں گا، یہ جو امام کا فرمان ہے نا مثلی لا یبایع مثلا، امام حسین کا فرمان، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، ہمارے ذہن میں آتا ہے آئندہ کی بات کر رہے ہیں امام، کہ آئندہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی آج کے بعد کوئی نہیں کرے گا۔ نہیں، یہ ماضی کی بھی تو بات کر رہے ہیں، کلی جملہ ہے نا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ ایک اور حضرت کا مجھے فقرہ یاد آ رہا ہے، حضرت کا فرمان یاد آ رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اسیرو بسیرت جدی و ابی، میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پہ عمل کرنے جا رہا ہوں۔ اس جملے سے امام حسن کی صلح کا جواب آ جاتا، بیعت کا جواب آ جاتا ہے کہ مثلی لا یبایع مثلا۔ توجہ چاہوں گا بھئی، اشارے میں بات کروں گا، مجلسی لوگوں کو تو محسوس کرنا چاہیے۔ اس جملے سے کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ امام حسن کی بیعت کا جواب ہے کہ امام حسن نے بیعت نہیں کی۔ اور اس جملے سے امام حسین کے کہ اسیرو بسیرت جدی و ابی، میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پہ عمل کرنے جا رہا ہوں، مولا علی کی بیعت کا جواب آ جاتا ہے۔ مولا علی نے بھی صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اور صلح بھی اس انداز سے کہ ہدنہ، مؤخر کیا جنگ کو۔ اب علامہ اقبال کے 4 مصرے سنیے، فرماتے ہیں آ یکے شمع شبستان حرم، ان بچوں میں سے ایک بچہ سیدہ کا، سیدہ کے فضائل پڑھتے ہوئے انہوں نے یہ کلام لکھا ہے۔ علامہ اقبال کی جو پوری نظم ہے جناب زہرا کی عظمت پر فارسی میں، اس میں سیدہ کو بیان کرتے ہوئے پھر ان کے بچوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ مادریان مرکز پرکار عشق، مادریان کاروان سالار عشق، یہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں آ یکے شمع شبستان حرم، ان میں سے ایک بچہ سیدہ کا وہ ہے جو حرم الہی کی شمع ہے۔ آ یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، جس نے بہترین امت کو مرنے سے بچایا، وہ سیدہ کا ایک بچہ ہے۔ اب دوسرے مصرے سنیے جس میں صلح کے بارے میں وہ وضاحت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں تا نشیند آتش پیکاروں کی، کسی طرح جنگ مؤخر ہو جائے، کسی طرح خون گرنا بند ہو جائے، کسی طرح خوریزی رک جائے۔ تا نشیند آتش پیکاروں کی، پشت پازد برسر تاج و نگی، حسن مجتبی نے خون گرنے سے روکا تھا اور تخت و تاج کو لات مارا تھا۔ تم لے لو مگر لوگوں کو نہ مارو، بس یہ ہدف تھا، مقصد تھا صلح امام حسن کا۔ حضرت آدم فرماتے ہیں کہ جب مجھے اللہ نے خلق کیا تو اللہ نے کچھ نام میرے سامنے رکھے، ان میں علی خیرت اللہ والحسن صفوت اللہ والحسین امین اللہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت آدم نے جو امام حسن کا لقب پڑھا ہے نا حدیث میں، وہ صفوت اللہ، منتخب الہیہ،
جسے اللہ نے منتخب کیا ہے، جس کا انتخاب اللہ نے کیا ہے. لما صبروا. امام حسن کی زندگی اور آپ کی سیرت طیبہ بہت ہی روشن ہے. نبی مکرم سے آپ کا تعلق سبط اکبر کا تعلق ہے، بڑے بیٹے کا تعلق ہے. بڑا بیٹا کہہ کے نبی یاد کرتے رہے امام حسن کو. جب بھی تعارف کرواتے تھے تو کہتے تھے یہ میرا بڑا بیٹا ہے. بڑا بیٹا، اولاد والے بیٹھے ہیں، بڑا بیٹا ہوتا ہے. عظمت امام حسن کا کیا یہ باب کم ہے کہ نام تو ہے ہی حسن. حسین تو چھوٹے حسن کو کہا جاتا ہے. حسین نام نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہی سمجھا جائے. نام تو حسن ہے. ہم کہتے ہیں چھوٹا حسن اردو میں، بڑا حسن، اور عربی میں کہتے ہیں حسن اور حسین. چھوٹے حسن کو حسین کہتے ہیں، مصغر ہے نا، علیحدہ سے نام نہیں ہے. لہذا یہ دونوں بھائی ایسے دونوں ہیں کہ اللہ نے نام ہی ایک کر دیا، حسنین. یہ ہیں دو بھائی مگر ایک نام ہے. دو بھائی تو پھر دو بھائی نہیں ہیں، دو نہیں ہے، دو بھائی دو نہیں ہے. ان کا جلوہ دوہرا دکھائی دے رہا ہے اور دو جگہ دکھائی دے رہا ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک ہی ہیں، حسن اور چھوٹا حسن. کتنی ہی سنتیں ہیں جو بچوں سے متعلق ہمارے یہاں رائج ہیں. وہ سنت کیسے بنی؟ وہ امام حسن کی وجہ سے بنی. عقیقہ ہے، بال تراشنا ہے، جی ولیمہ کھلانا ہے بچے کے ہونے پر، کھانا کھلانا ہے، خاص طور پہ وہ چاندی صدقہ دینا ہے. یہ سب امام حسن کی وجہ سے سنتیں بنی ہیں. پوری دنیا کا مسلمان ان سنتوں پہ عمل کرتا ہے اس لیے کہ نبی نے امام حسن کے لیے سب کچھ کیا. اب وہ سنت بن جائے گا. اور کیا وجود ہے علمی، کیا وجود ہے بہادری کا. آپ کی توجہات بھرپور ہے. اللہ نے ان دونوں شہزادوں کو، ان دونوں ہستیوں کو بڑا مقام دیا ہے. سرکار نے کوئی لمحہ نہیں چھوڑا جس میں ان کا تعارف نہ کروایا ہو. جس شان سے تعارف کروایا ہے اس کا بیان بھی بہت مختلف ہے. ایک کو ایک شانے پر بٹھاتے ہیں، دوسرے کو دوسرے شانے پر بٹھاتے ہیں. جب گھر سے باہر لے کے چلتے ہیں تو فرماتے ہیں نانا ہماری بھی سواری ہے مگر اور بچوں کی سواریوں کی تو باغیں بھی ہیں. تو آپ نے اپنے دونوں بالوں کو، اپنے سر کے بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا، زلفیں بنائیں، دو حصوں میں بال تقسیم کیے. ایک طرف کے بال امام حسن کے ہاتھ میں دے دیے، ایک طرف کی زلفیں امام حسین کے ہاتھ میں دے دی. پھر فرمایا بابا نانا جو سواریاں اور بچوں کی ہیں وہ تو آوازیں بھی نکال رہی ہیں، ان کی تو آوازیں بھی نکل رہی ہیں. تو نبی نے رف رف کی آواز نکالی جیسے سواریاں آوازیں نکال رہی تھیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ہے. یہ بولتے نہیں ہیں مگر بولتے ہیں تو وحی کے مطابق بولتے ہیں. یعنی گویا اللہ کہہ رہا ہے جو حسن کے ہے، جو حسین کے ہے، وہ کرتے رہو، گویا میں کہہ رہا ہوں. بہت بڑا مقام ہے. اور پھر ایک نامور شخصیت نے آواز دے کر کہا، امام حسن اور امام حسین کا آواز دے کر کے، نعم الراکب، جی نعم المرکوب، کتنی اچھی سواری ہے. تو سرکار نے انہیں دیکھ کے فرمایا یہ بولو کتنے اچھے سوار ہیں. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ جب بھی میرا تذکرہ ہو میرے بچوں کا ذکر ضرور ہو. اگر کوئی میری تعریف کرے تو ساتھ میں میرے علی کے اور میری فاطمہ اور میرے حسن و حسین کی تعریف ضرور کرے. سرکار کو اپنی تعریف پسند ہی تب آتی ہے جب پنجتن کی تعریف کے ساتھ ہو. جو اہل بیت، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فرمایا ہما امامان قاما و قادا، یہ دونوں میرے بچے، یہ دونوں میرے بچے، یہ دونوں میرے فرزند امام ہیں، دونوں امام ہیں. میں ایک بات کی وضاحت بار بار کرتا ہوں، یہاں بھی کر دیتا ہوں. میں کوئی ایسی روایت آپ کو نہیں سناؤں گا جو سنی شیعہ کے نزدیک نہ ہو، یعنی دونوں کے ہاں کتابوں میں نہ پائی جاتی ہو. کیونکہ مجلس میں مسلمان غیر مسلم بھی، ہم تو جس انداز سے مجلسیں کر رہے ہیں اور ہم نے امام بارگاہ بنائے تو اس میں اسی لیے تاکہ غیر مسلم بھی آنا چاہے تو ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے.
سنی تو ویسے ہی ہماری جان ہے، سنی ہماری جان ہے. ہمارے فقہا کا حکم ہے کہ سنیوں کو جان بولو، اپنی ان سے قریب ہو، ان کے ساتھ پیار کرو، ان سے محبت کرو. تو کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جو یہ حدیث بھی سنی شیعہ کتابوں میں لکھی ہے، ہما امامان قاما او قعدا. خبردار ترجمہ یہ نہ کیا جائے کہ یہ دونوں امام ہیں، چاہے ان میں سے ایک کھڑا ہو اور ایک بیٹھا ہو. غلط ترجمہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مزاج بتا دیے کہ ایک کے مزاج میں جنگ کرنا ہے اور ایک کے مزاج میں صلح کرنا ہے. ایک کھڑا ہو جائے یعنی قیام کرے، ایک بیٹھ جائے یعنی صلح کر لے. جبکہ ایسا ہے ہی نہیں، حدیث بھی یہ نہیں کہہ رہی. حدیث میں تثنیہ کا صیغہ ہے، قاما دونوں کھڑے ہو اور قعدا دونوں بیٹھے ہو. یہ دونوں امام ہیں، چاہے دونوں کھڑے ہو یا دونوں بیٹھے ہوئے ہو. لہذا امام حسن نے جہاں صلح کی ہے، اگر ہم اصطلاحاً کہیں، وہاں امام حسن نے جنگ بھی کی ہے. اور جنگوں کے بعد باب میں اگر آ جائے امام حسن کے، تو اتنا حسین باب ہے، شاید اسی منزل پر میں اپنے فضائل کے عنوان کو مکمل کروں کہ جنگ امام حسن کی اگر پڑھی جائے تو کم سے کم یہ کہنا پڑے گا کہ ہر جنگ میں علی کے، مولا علی کے دور میں ہر جنگ میں علمدار امام حسن ہوتے تھے. سارا لشکر امام حسن کے ہاتھ میں ہوتا تھا. سکھاتے تھے، سمجھاتے تھے، بتاتے تھے کہ کیسے جنگ لڑی جائے گی. خاص طور پر ایک جنگ میں حضرت نے فرمایا محمد حنفیہ کو بلایا جائے. بیٹے کو بلا کے کہا جاؤ جا کے اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹ کے آ جاؤ تاکہ ہودج گرے، تاکہ جنگ ٹھنڈی پڑے. اور جب میدان میں جاؤ تو ان 3 باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا. سب سے پہلا اصول، اور اب میں اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 3 اصول مولا علی نے بیان فرمائے یہ ہر میدان کے ہیں، صرف میدان جنگ کے نہیں ہیں. لہذا بچے جوان اسے اپنی زندگی کا دستور بنا لیں. ہر شخص اسے اپنے زندگی کا دستور بنا لے جو مولا علی نے بتایا. فرماتے ہیں 3 باتوں کا خیال رکھنا میدان میں جاتے ہوئے. محمد حنفیہ اپنے بیٹے کو بھیج رہے ہیں. سب سے پہلا اصول یہ کہ قد قدمیک تزول الجبال ولا تزل، اپنے پیروں کو زمین میں ایسے گاڑ لینا کہ پہاڑ تمہارے سامنے سے ہٹ جائیں مگر تم نہ ہٹ پاؤ. مقابلہ، استقامت، میدان میں ڈٹنا، بھاگنا نہیں ہے. طے کر کے جاؤ کہ واپس آنا ہی نہیں ہے جب تک ہدف پورا نہ ہو جائے، جب تک مقصد پورا نہ کر لوں، جب تک جس کام پہ جا رہا ہوں وہ میں کام حاصل نہ کر لوں، اس وقت تک مجھے میدان چھوڑ کے نہیں آنا. فرماتے ہیں دوسرا اصول انظر الی اقصی القوم، اپنی نگاہوں کو آخری دستے پہ رکھنا، آخری دستے کو دیکھ کر آگے بڑھنا. جن کی نگاہیں پہلے دستے پر ہوتی ہیں وہ دوسرے دستے تک نہیں پہنچ پاتے. جن کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے. جو عارضی وقتی سوچ کے حامل ہوتے ہیں وہ بڑی سوچ سے ہمکنار نہیں ہو سکتے. لہذا سوچ تو بڑی کرو، خیال تو بڑا کرو، اچھے الفاظ، اچھے سوچ تو لے کر آؤ. آخری دستے کو رکھنا نگاہ میں تاکہ وہاں تک پہنچ جاؤ. اور جب تم استقامت کے ساتھ آخری دستے کو نگاہ میں رکھتے ہوئے آگے بڑھو گے تو پھر کامیابی تمہارا مقدر ہے. پھر تم جیت کر ہی واپس آؤ گے. اور جب جیت کر واپس آؤ گے تو مرحبا، آفرین، شاباش، تکبیروں کی صدائیں اور تمہارا استقبال کیا جائے گا. اس وقت تمہارے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ تم کچھ ہو، تم بھی تو ہو. تو مولا نے فوراً فرمایا اب تیسرا اصول اپنے ذہن میں بٹھا لینا، وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ، جان لو کہ کامیابی اللہ نے دی ہے، تم نے کچھ نہیں کیا. یہ 3. محمد حنفیہ روانہ ہوئے میدان میں، جا رہے تھے تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے کہ تیروں کی بارش ہونے لگی دشمن کی طرف سے. گھوڑے کی رفتار کند ہوئی، سست ہوئی، دشمن نے تیر اور بڑھا دیے، گھوڑا اور کمزور پڑا، دشمن نے تیر اور بڑھا دیے. گھوڑا الٹے پیر، انہوں نے گھوڑے کو پیچھے کیا، الٹے پیر ہونے لگے تو پیچھے سے کسی نے ہاتھ رکھا پشت پہ، حضرت محمد حنفیہ کے. مڑ کے دیکھا تو امام حسن کھڑے تھے. فرمایا بھائی یہ ڈھال مجھے دو، یہ تلوار مجھے دو. اور ان سے تلوار اور ڈھال لی اور میدان میں چلے گئے بلا تشبیہ، برق کی مانند. توجہ چاہوں گا بھائی، میں آپ امام حسن کی جنگ تو نہیں پڑھ رہا لیکن
پڑھ بھی سکتا ہوں کہ امام حسن بلا تشبیہ برق کی مانند میمنے میں جاتے تھے، پھر میسرے میں آتے تھے، پھر قلب لشکر میں آتے تھے، پھر لشکر کے اختتام پہ جاتے تھے، پھر آغاز میں آ جاتے تھے. اور جب امام حسن نے اپنی شجاعت کا جوہر دکھایا تو جو نئے نئے سپاہی آئے ہوئے تھے نا لشکر میں، وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ علی کیسے لڑتے ہیں. آپس میں کہنے لگے جیسے یہ لڑ رہا ہے علی بھی ایسے ہی لڑتے ہیں. تو اپنے گھوڑوں کی پشتوں پہ کھڑے ہو کر امام حسن کو دیکھنے لگے کہ تلوار کا وار کیسے ہوتا ہے، یہ داؤ کیسے چلاتے ہیں، یہ پیچ کیسے لگاتے ہیں، یہ کیسے ایک وقت میں 4 آدمیوں کا مقابلہ کرتے ہیں، یہ چاروں سمت سے آنے والوں کو ایک وقت میں کیسے نمٹا دیتے ہیں. یہ سیکھنے والے بھی تھے کہیں اور، مگر سیکھنا بھی چاہ رہے تھے. تو کچھ لوگ گھوڑے کی پشتوں پر کھڑے ہو کر امام حسن کی جنگ کو دیکھ رہے تھے، اور امام اس برق رفتاری سے میدان کے اندر اپنا کام دکھا رہے تھے، اپنے کام کو اور اپنے شجاعت کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ کبھی کبھی امام انہیں نظر بھی نہیں آتے تھے. اب تاریخ کا ایک حسین جملہ ہے جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہ کیسے ڈھونڈے کہ حسن کہاں ہے؟ جہاں لشکر کو مزمحل ہوتا دیکھتے تھے سمجھتے تھے وہاں حسن ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جی. اور اسی کیفیت میں امام پہنچے اونٹنی کے قریب، اور آپ نے اس کا گھٹنا کاٹا، وہ گری، ہودج گری، اور جنگ ٹھنڈی پڑ گئی. واپس جو آئے تو مرحبا مرحبا آفرین کی آوازوں میں امام حسن کا استقبال ہوا. آگے بڑھ کر مولا علی نے اپنے بچے کا استقبال کیا. تمام صحابہ کرام نے، تمام مولا علی کے ساتھیوں نے امام حسن کو آفرین کہا. اچانک مولا علی کی نگاہ گئی محمد حنفیہ کی طرف. اب تربیت اولاد کا ایک نسخہ لے لیجئے مجھ سے. اولاد کے ساتھ ماں باپ کو کیسے رہنا چاہیے اور کیا رویہ ہونا چاہیے ان مسائل میں. کیا دیکھا کہ محمد حنفیہ ایک کونے میں دور گردن جھکائے، گردن لٹکائے کھڑے ہیں. قریب جا کر مولا علی نے فرمایا محمد کیا بات ہے؟ کہا بابا آپ نے جو مجھے کام دیا تھا وہ میں کر نہیں پایا. آپ نے مجھے کہا تھا جاؤ، میں نہیں جا سکا، میں نہیں کر پایا. تو مولا علی نے شفقت سے، محبت سے ان کی پشت پہ ہاتھ مارا، اور ہاتھ مارتے ہوئے پیار بھرا ہاتھ مارا، اور ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا انت ابنی وہو ابن رسول اللہ، تم میرے بیٹے ہو، وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. یعنی اولاد اگر کام نہ کر سکے تو اس کی حوصلہ شکنی نہ ہو. کوئی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کوئی بات نہیں ہے، اگر یہ بچہ آج کام نہیں کر پایا تو کہیں اس کا دل اتنا خراب نہ ہو جائے کہ آئندہ یہ اتنا بھی نہ کر پائے. کوئی بات نہیں بیٹا، آج نہیں کر پائے کل کر لو گے. اور تم اس سے اپنا مقایسہ کیوں کر رہے ہو؟ تمہارا اس کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، تم میرے بیٹے ہو. خود مولا علی کا بیٹا ہونا کم سعادت ہے کیا؟ مگر حوصلہ دے کے کہہ رہے تم میرے بیٹے ہو، وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے. اس لیے حسن کا مقام تم سے زیادہ بلند ہے. وہ مولا امام حسن جنہوں نے یہ جنگ بھی کی اور پھر امت کے بقا کی خاطر صلح بھی کی. اس کی مظلومیت انفرادی ہے. اتنا بڑا، اتنے بڑے باپ کا بیٹا، میں محاورتاً کہہ رہا ہوں، اتنے بڑے انسان کا بڑا بیٹا، وہ اپنے گھر میں ہی تنہا ہے. جب میں جناب رباب کی امام حسین سے محبت دیکھتا ہوں نا، کہ جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. امام حسین کو دھوپ میں دیکھ کر آئی تھی تو جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. کہہ کر آئی تھی اے میرے والی، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، آپ کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے، یا آپ کی زوجہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی، مگر اتنا تو کر سکتی ہے نا کہ آپ کی یاد میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی. اجرکم اللہ. ابو حمزہ شمالی، جن کے دعائے ابو حمزہ آپ ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں،
وہ واقعہ کربلا کے بعد امام حسن امام سجاد کی خدمت میں آئے، امام سجاد کی خدمت میں آئے۔ واقعہ کربلا کے بعد کنیز نے صحن خانہ سے گزار کر ابو حمزہ کو امام سجاد کے حجرے میں پہنچایا۔ وہ کہتے ہیں جب میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک برقع پہنے بی بی دھوپ میں بیٹھی ہے۔ کہتے ہیں بہت دیر میں نے حضرت سے سوالات کیے، بہت دیر حضرت سے استفادہ کیا۔ جب میں واپس جانے لگا تو کنیز نے مجھے صحن سے گزارا، مگر میں نے کیا دیکھا کہ دھوپ ڈھل گئی ہے تو بی بی وہاں سے اٹھ کر وہاں جا بیٹھی جہاں دھوپ ہے۔ تو کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا تو امام سجاد کی آواز آئی، ابو حمزہ کیوں رکے ہو؟ تو میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا شاید آپ نے کسی غلطی پر اپنی کنیز کو سزا دی ہے، مولا میری وجہ سے اسے معاف کر دیجئے، مدینے کی گرمی بڑی شدید ہے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ابو حمزہ میری ماں رباب ہے، میرے بابا سے وعدہ کر کے آئی تھی، یہ بابا کی یاد میں دھوپ میں بیٹھتی ہیں۔ جب چلے گئے نا ابو حمزہ تو امام سجاد، اچھا یہ سب بچوں کو پتا ہے، بڑوں کو تو زیادہ پتا ہے کہ جناب رباب سے امام سجاد نہیں آئے ہیں دنیا میں، وہ جناب شہربانوں کے بیٹے ہیں۔ جناب رباب تو جناب علی اصغر کی مادر گرامی ہے، مگر بابا کی زوجہ ہے، ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ تو ایسے برابر میں آ کے بیٹھی، ایسے برابر میں آ کے بیٹھے امام سجاد جیسے بچے ماں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور فرمانے لگے اماں اب تو غیر بھی کہتے ہیں کہ سائے میں آ جائیے۔ تو جناب رباب نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا زین العابدین ہربلا مارا گیا، اجرکم علی اللہ۔ میں جب جناب اور امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ جناب سکینہ نے اور جناب رباب نے جو امام حسین کے ہدف اور امام حسین کے تحریک میں اپنا حصہ ڈالا ہے، خواتین میں جناب زینب کے بعد وہ بہت بڑا مقام ہے۔ میں جب یہ فضائل جناب رباب کے دیکھتا ہوں نا کہ امام حسین سے کتنی سچی تھیں، امام سے کتنی وفادار تھیں، تو پھر ایک مرتبہ امام حسن یاد آتے ہیں۔ امام حسین کی زوجہ تو شوہر کی خاطر دھوپ میں بیٹھے، اور امام حسن کی زوجہ خود اپنے ہاتھ سے زہر کھلائے۔ دونوں بھائیوں میں کتنا فرق ہے، دونوں کی گھر کے اندر کتنا فرق ہے۔ میرے بھائیوں نے روشنیاں بند کر دی، شاید اچھا کیا ہے، اس لیے کہ امام حسن کی قبر پہ چراغ نہیں ہے۔ اور کربلا میں حسین کے مزار پر دیکھیں مہنگے مہنگے فانوس لگے ہوئے ہیں، سونے چاندی کے دروازے لگے ہوئے ہیں، جی مہنگے مہنگے قالین بچھے ہوئے ہیں۔ آپ حرم امام حسین میں داخل ہوتے ہیں، ایک خاص خوشبو آ رہی ہوتی ہے، آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ حرم سے باہر جائے، مگر میرے مولا حسن کی مظلومیت دیکھیے، مدینے میں اپنے وطن میں، مگر امام حسن کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ ہاں چراغ تو کیا جانیں قربان کرنے والے ہیں۔ ہم اکیلے پاکستان کے لوگ امام حسن کا مزار، ائمہ اہل بیت کا مزار بنا سکتے ہیں، مگر وہاں تو کھڑا بھی نہیں ہونے دیا جاتا۔ اگر کوئی کھڑے ہو کر سلام کر لے تو اس کے ہاتھ سے کتاب چھین لی جاتی ہے، وہ زیادہ بات کرے تو اسے تھپڑ مار دیا جاتا ہے، اسے اٹھا کر کہیں لے جاتے ہیں سمجھانے کے لیے، اور پھر کیا سمجھاتے ہیں وہ وہی جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا زیادتیاں ہوتی ہیں۔ امام حسن کی قبر آج شب شہادت ہے نا، امام حسن کا شب شہادت ہے نا، ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے، ابھی آپ مجلس شہادت امام حسن میں شریک ہو رہے ہیں نا، کتنا بڑا مجمع ہے یہاں پر، مگر امام حسن کی قبر پہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اپنے ذہنوں کو مدینہ لے چلیے، اجرکم علی اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، جب رونے لگے تو تکلف کر کے نہ رویا کریں، کچھ دیر کے لیے اپنے تصورات کو مدینہ لے چلیے۔ مدینے میں امام حسن کو زہر دیا جا رہا ہے، زہر دینے والی بھی زوجہ ہے، اور جب زہر امام حسن کو رو رہے ہیں نا، امام افطار کر رہے ہیں جس میں زہر دیا گیا ہے،
روزے سے تھے امام حسن، اس کیفیت میں امام کو زہر دیا گیا، ایک گھونٹ جب امام نے لے لیا تو کاسا واپس رکھتے ہوئے فرمایا تیری مراد اس سے پوری ہو جائے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 3 دن امام زہر کی تکلیف میں رہے۔ سنیں گے عزیزارو، پہلے دن امام بیٹھ نہیں پا رہے تھے، جب امام کو زہر دیا گیا پہلے دن بیٹھ نہیں پا رہے تھے، دوسرے دن امام لیٹ نہیں پا رہے تھے، اور تیسرے دن امام اشاروں میں بات کر رہے تھے۔ جب امام کو قے آنے لگی، تشت لا کر دیا گیا، امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے تشت تھاما ہوا ہے، امام حسن قے کر رہے ہیں اور جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سخت مرحلہ ہے کہ اچانک خبر آئی کہ زینب آ رہی ہیں، تو امام حسن نے فرمایا بھائی حسین یہ تشت اٹھا کے لے جاؤ، میری بہن برداشت نہیں کر پائے گی۔ میں آپ کے ساتھ مل کر امام حسن کی بارگاہ میں 10 بستہ کہوں مولا آپ کی بہن کا بڑا حوصلہ ہے، کبھی یہ نانا کا جنازہ دیکھتی ہے، کبھی یہ ماں پہ جلتا ہوا دروازہ دیکھتی ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کبھی یہ بابا کے سر پہ لگی ضربت دیکھتی ہے، کبھی یہ آپ کا جنازہ دیکھے گی اور 40-70 قدم کے فاصلے سے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر بھائی حسین کو ذبح ہوتے دیکھے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی ہے، ایک منزل اور لے لیجئے، ہر ایک کی ذمہ داری علیحدہ علیحدہ ہے۔ جناب زینب کی ذمہ داری کیا کیا ہے وہ رلا ڈالتی ہے، جناب زینب کو کیا کیا کرنا ہے۔ جناب زہرا کی جب شہادت ہونے لگی نا، مولا علی کو بلا کے علیحدہ وصیتیں فرمائی، امام حسن کو بلا کے علیحدہ، امام حسین کو بلا کے علیحدہ، اور پھر فرمایا مولا علی سے اب زینب کو میرے حجرے میں بھیج دیں۔ جب جناب زینب آئی حجرے میں تو فرمایا زینب کتنے سال کی ہیں بی بی؟ تاریخ کہتی ہے 3 سال کی ہیں، 4 سال سے کم کی عمر ہے جناب زینب کی جب جناب زہرا کی شہادت ہو رہی ہے۔ کتنی بڑی عمر کی بچی ہوتی ہے، کچھ دیر کے لیے سوچ لیجئے، اتنی کم سن بچی سے میری بی بی زہرا نے فرمایا زینب یہ سامنے صندوقچہ رکھا ہے اٹھا کے لاؤ۔ بی بی بستر شہادت پر ہیں، جناب زہرا صندوقچہ کھولا، فرمایا اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا اماں اس میں کفن رکھے ہوئے ہیں۔ کہا زینب جب تمہارے نانا میرے بابا کی رحلت ہونے لگی تو جنت سے جبریل 5 کفن اور 5 حنوت لے کر آئے تھے، یہ پنجتن کے 5 کفن حنوت جنت سے آئے ہیں، ایک کفن تمہارے نانا کو تمہارے بابا نے دے دیا، باقی 4 کفنوں کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ یہ 4 کفن سمجھ لو کہ کس کا کون سا کفن ہے۔ کیا عمر ہے جناب زینب کی؟ ایک کفن کو دیکھ کر فرمایا ابھی انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آ کر تم سے کہیں گے اماں کا کفن دے دو، انہی دنوں میں تمہارے بابا میرا کفن مانگیں گے تو یہ کفن دے دینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دوسرا کفن دیکھ کے فرمایا زینب کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن تم سے آ کے کہے گا بہن زینب بابا علی کا کفن دے دو، تو یہ تمہارے بابا علی کا کفن ہے۔ ایک اور کفن دیکھ کر فرمایا بیٹا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین آ کے تم سے کہے گا کہ بھائی حسن کا کفن دے دو، تو یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے۔ اب ترتیب میں آخری کفن رہ گیا نا، جب جناب زینب نے کہا نا اماں یہ کفن رہ گیا، تو جناب زہرا نے اسے دیکھا اور رونا شروع کیا، اور روتے ہوئے فرمایا یہ بھی حسن کا کفن ہے۔ فرمایا اماں وہ پہلے والا بھی بھائی حسن کا تھا؟ کہا ہاں زینب یہ دوسرا بھی حسن کا ہے۔ تو کم سن تھی نا، فوراً فرمایا بھائی حسین کا کہاں ہے؟ فرمایا حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، یہ 2 کفن حسن کے آئے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کبھی سنا آپ نے آپ کے کسی عزیز کا جنازہ دفنانے کو لے گئے ہو اور بغیر دفنائے واپس لے آئے ہو اور جنازے سے خون نکل رہا ہو؟ اس لیے کہ جنازے پہ اتنے تیر لگ چکے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی ہے، بس آخری جملے سن لیجئے۔ آپ رو رہے ہیں نا، رونے کی رات ہے، پرسے کی رات ہے،
آئمہ اہل بیت نے حکم دیا ہے کہ ہمارے مصائب میں جو بلند آواز سے روتا ہے اس کے لیے آئمہ اہل بیت کی خاص دعائیں ہیں. پنجتن کے 5 جنازوں کا حال سنا دوں آپ کو اور اسی پہ مجلس مکمل ہو جائے. نبی کے جنازے میں 11 افراد ہیں. آج شب رحلت مصطفیٰ سرکار بھی ہے, آج نبی مکرم کی رحلت کی رات بھی ہے. نبی کے جنازے میں 11 افراد ہیں. جی ہمارا کوئی اگر شہر کا معتبر انسان مر جائے تو سارا شہر بند ہو جاتا ہے. یہ کائنات کا معتبر ترین شخصیت, سب سے پہلی شخصیت, جنازہ اٹھایا جا رہا ہے مگر کوئی نہیں ہے شریک. 11 یا بعض نے 13 لکھے ہیں. نبی کے جنازے میں اعتراض کرنے لگے. اہل بیت نے ہمارا انتظار نہیں کیا. سب سے زیادہ اعتراض مولا علی پر ہوا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا. مولا نے خطبہ دیا, مولا نے فرمایا میں کسی کا پابند نہیں تھا, میں اہل بیت ہوں, دفنانے کی ذمہ داری اہل بیت پر ہوتی ہے, دفنانے کی ذمہ داری اولاد پر ہوتی ہے, کفن دفن کا انتظام گھر والوں پر واجب ہوتا ہے. یہ میرا کام تھا, میں کسی کا انتظار کروں, میں محتاج نہیں تھا, میں پابند نہیں تھا. اعتراض ہوا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا. اس گھر میں رونے والوں اس گھر میں 75 یا 95 دن بعد جناب زہرا کا جنازہ ہے. سنیں گے 6 آدمی ہیں جناب زہرا کے جنازہ میں. رات کی تاریکی میں اٹھایا جا رہا ہے سیدہ کا جنازہ. اجرکم اللہ, حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے رونا. سیدہ کو رات کی تاریکی میں 6 لوگوں نے دفنا دیا. پھر امت کو اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمیں اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا. مولا علی نے جناب زہرا کا جنازہ رات کی تاریکی میں دفنا دیا. اس گھر میں تیسرا جنازہ مولا علی کا ہے. سنیں گے اہل سنت کے مطابق 2 لوگ ہیں جنازے میں. اتنے بھی نہیں ہیں جو چاروں سمتوں سے اٹھا لیں. علی کے جنازے میں 2 لوگ ہیں. آگے سے خود جنازہ اٹھ رہا ہے, پیچھے سے حسنین جنازہ اٹھا رہے ہیں. خود بخود مڑتا ہے تو حسنین مڑ جاتے ہیں. مولا علی کے جنازے میں 2 لوگ ہیں. یہ سوال ہے نا تاریخ سے, یہ تاریخ سے سوال ہے کہ کیا ہوا یہ اہل بیت کے ساتھ. مولا علی کے جنازے میں 2 لوگ ہیں. بڑا اعتراض تھا, بڑا شوق تھا, بار بار مطالبہ تھا کہ اہل بیت ہمیں جنازوں میں نہیں بلاتے. پہلا جنازہ تھا جو امت کے کاندھوں پہ دیا, پنجتن کا پہلا جنازہ تھا جو امت کے کاندھوں پہ دیا, وہ امام حسن کا جنازہ. امت نے اتنے تیر مارے کہ زینب بھائی کے جنازے سے تیر نکالتی رہ گئی. اور 5ویں جنازے کا حال سنیں گے, امت نے حسین پہ گھوڑے دوڑا دیے. 3 دن نبی زادے کا لاشا کربلا کے میدان میں بے گور کا بن رہا. یہ حال ہے پنجتن کے جنازوں کا. ماتم حسین